بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں آج ہم پھر سے حاضر ہیں اور سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 37 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی اور ان 13-14 آیتوں کے درمیان میں معنی و مطالب کے کیا کیا انمول موتی اللہ نے اس خزانے میں رکھے ہیں، ان تمام تر چیزوں سے واقف ہونے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر رحمت کونین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین صاحب قاب قوسین امام القبلتین ختم المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. گزشتہ درس میں ہم نے آپ سے اس کے متعلق کچھ اشارتاً کہا تھا، آج اس کی تفسیر بیان کریں گے. ذاریات سورہ 51 نمبر کا سورہ ہے اور اس میں مختلف نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اب دوسرے رکوع میں نبیوں اور ان کی امتوں کا کچھ شارٹ انداز میں ذکر کیا ہے اور ان میں سب سے پہلا ذکر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق. ارشاد ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کیا هل اتاک، کیا تمہارے پاس آئی حدیث بات ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی بات آئی تمہارے پاس، وہ مہمان جو بڑے عزت والے تھے المکرمین. جب اذ دخلوا علیہ، جب وہ لوگ ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا سلام. تو حضرت ابراہیم نے بھی جواباً کہا قال سلام، قالوا انہوں نے سلام کہا، قال ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا. قوم منکرون، لیکن سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ ذرا کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں، اجنبی لوگ لگ رہے ہیں، نئے لوگ لگ رہے ہیں. ایک آپ اپنے چپکے سے ان کے درمیان میں سے اٹھ کے گئے
اور فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے فجاء بعجل سمین، لے کر کے آئے ایک موٹا تازہ تگڑا بچڑا، پکا کے بھون کے لے کے آئے. فقربہ الیہم، اور آپ نے ان لوگوں کے قریب وہ کیا، اس بچڑے کو کر کے ان سے پوچھا، قال الا تاکلون، کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیے نا. لیکن وہ لوگ کھانے کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہے ہیں. فأوجس منهم خیفہ، ان لوگوں کے نئے کھانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف طاری ہوا. کیا بات ہے بھائی، یہ لوگ کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر باہر سے آئے ہیں، ضرورت مند ہے، مہمان ہے، تو کھانا چاہیے. تو انہوں نے اس وقت جواب دیا، قالوا لا تخف، گھبراؤ مت، ڈر مت کرو. اور ان کو وبشروہ، ان لوگوں نے، وہ جو آئے تھے ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دی، بغلام علیم، ایک ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا. علم والے ایک لڑکے کی ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے خوشخبری دی. ذرا یہاں تک تو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز واقع ہوئے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کھانا جب کھانے بیٹھتے تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے کھاتے، اور آپ کی یہ عادت مہمان نوازی کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور دوسرے لوگ بھی جب مہمان نوازی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کیا ابراہیم کے پاس آنے والے ان محترم مہمانوں کی خبر پہنچی؟ آئی نہیں ہے. ہاں، کیا ہوا؟ جب وہ محترم مہمان جن کو آپ قابل احترام، عظمت والے، شان والے مہمان کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جب آئے، اذ دخلوا علیہ، آ کر انہوں نے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. جب حضرت ابراہیم نے ان کو سلام کا جواب دیا تو انہیں کچھ محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ اجنبی لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، ذرا کچھ الگ معلوم ہو رہا ہے. انسانی شکل میں جب اس وقت جو لوگ آئے تھے وہ در حقیقت فرشتے تھے. ان کی تعداد کتنی تھی اس بارے میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہے. کوئی کہتا ہے 3 تھی، کوئی کہتا ہے 6 تھی، کوئی کہتا ہے 11 تھی. بہرحال اتنے لوگ تھے. انسان کا بھیس بنا کر وہ آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو انہوں نے انسان کے بھیس میں آئے تھے، تو جیسے انسانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہر وقت ہوا کرتا تھا، فوری گھر میں گئے، جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ بھئی مہمان آئے ہیں، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے یہ ہے. تو بالآخر گھر میں ایک بچڑا تھا، بچڑا، اس کو کاٹ کے ذبح کر کے دم کر کے دم دے کے لا کے سامنے رکھے. آپ کا طریقہ کار تھا. لیکن وہ لوگ ہیں کہ سامنے لا کے رکھنے کے بعد جب اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے تو کھانے کی طرف راغب ہونا نہیں ہونے لگا. تو ان کے نئے کھانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا فکر ہوئی، کیوں نہیں کھا رہے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی فکر اور آپ کی اس ٹینشن کو دور کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو یہ موٹا تازہ بچڑے کا بچہ لا کے رکھے ہمارے پاس، یہ ہم نہیں کھاتے، اور آپ ڈریے مت. ہم اگر نہیں کھا رہے تو آپ ڈریے گا مت. البتہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں خاص کام سے. وہ کام کیا ہے؟ کہ وہ کام یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. غلام اردو زبان میں تو نوکر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، لیکن غلام کا عربی زبان میں مطلب ہے لڑکا. فبشروہ بغلام علیم،
تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے سمجھدار لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ان کو یہاں جو خوشخبری سنائی جا رہی وہ کون سا لڑکا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے مراد ہیں۔ آپ نے بارہا سماعت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت بی بی سارہ سے ہوئی، جو آپ کے رشتوں کی ایک خاتون تھی، اور ان سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن آپ کو اولاد نہیں ہوئی، اور بالآخر آپ لوگوں نے اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں پہلے رہا کرتے تھے۔ لوگ دشمن ہو گئے آپ کے، اور آپ کو بتوں کا قصہ ہوا، پھر آپ کے دشمن ہو کر آپ کو نکال دیا گیا، مطلب نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ نکل کے دوسری طرف جا کر رہ جائیں گے اس خیال سے نکلے تھے۔ تو راستے میں ایک مقام پر ایک بادشاہ نے روک لیا، اور اس مقام کے لوگوں نے بتایا کہ تم ان کی کیا لگتے ہو؟ کہا میں ان کا شوہر ہوں۔ کہا تم ان کو شوہر ہے کہہ کر نہ بتاؤ، کیونکہ یہ بادشاہ بڑا ہی خراب کیریکٹر کا ہے، کوئی بھی عورت لڑکی اس کو اچھی لگتی ہے تو اس کے شوہر کو مار دیتا ہے، مار کر اس سے اپنا لیتا ہے۔ کیا کہنا؟ تو بولے بھائی ہے بولو تو نہیں مارتا۔ تو چنانچہ اس وقت تک یہ دونوں ہی مسلمان تھے خالی۔ تو اس طرح آپ نے وہ وقت گزارا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ان کی اگیا کو لے کر چلے گئے بادشاہ کے لوگ، لیکن واقعہ عجیب و غریب ہوا کہ وہاں جانے کے بعد بادشاہ نے جیسے ہی بدنیتی کا مظاہرہ کیا تو اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے، اٹھنے نہیں لگے، رویا پلایا۔ بی بی سارہ نے جب دیکھا کہ وہ رو پلا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں دعا کی، تو پھر اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ کوئی محترم خاتون معلوم ہوتی ہیں، میں آپ پر قابو نہیں پا سکا، لہذا الگ الگ اس زمانے کی روایت ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو جس طرح اپنی بدنیتی کا شکار نہیں کر سکا، میرے پاس ایک عورت بھی ایسی ہے جس کے ساتھ میں اپنا مقصد پورا نہیں کر سکا تھا، ایسا کرتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اور وہ خاتون کو بھی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے۔ بعض دیگر اور روایتوں کے مطابق یہ کہا گیا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کوئی محترم خاتون معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا میری ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کو میں آپ کی خدمت کے لیے دے دیتا ہوں۔ بہرحال وہ جو بی بی سارہ کے ساتھ دوسری اور ایک خاتون، یا تو وہ بادشاہ کی بیٹی تھی یا بادشاہ کے پاس کوئی دوسرے اونچے خاندان کی خاتون تھی، الغرض وہ لڑکی یہ عورت بی بی سارہ کے حوالے کر دی گئی۔ بی بی سارہ اس لڑکی کو عورت کو لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب تک 2 آدمی سفر پہ تھے، اب 3 آدمی ہو گئے سفر میں۔ جس مقام پہ جانا تھا جا کے وہاں رہ گئے، رہنے کے بعد میں زندگی گزرنے لگی، بی بی سارہ کو اولاد نہیں ہوئی، بہت دن نہیں ہوئی تو آپ کو مایوسی ہوئی۔ بالآخر آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میرے سے تو اولاد نہیں ہوئی، لہذا یہ بچی عورت ہے نا، اس کے ساتھ آپ شادی کرو، ہو سکتا ہے اس سے اولاد ہو۔ تو وہ دوسری خاتون تھی، اس دوسری خاتون کا نام بی بی ہاجرہ ہے۔ بی بی ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقد ہو گیا، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ہی ماہ میں ان کو خوشخبری بھی آئی اور ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے حضرت اسماعیل۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے، دعائیں کر رہے تھے، جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس بیٹے کا نام رکھا، اللہ نے دعا سن لی، یہ مطلب ہے اس کا، اللہ نے دعا سن لی، عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ۔ تو
یہی نام رکھ دیا ابراہیم اسماعیل السلام کا۔ اب ظاہر ہے طے عمر کے بعد اولاد ہوئی تھی 70-80 سال کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام سے بہت لگاؤ تھا، محبت کرتے تھے۔ تو بی بی سارہ جو پہلی زوجہ تھی ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہو گیا، انسانی فطرت ہے، یہ کیسا بھائی میچ کرو بولی، مگر اب انہوں بچے کی وجہ سے زیادہ وقت ادھر گزر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو آپ کو آ گیا جلال، بولے یہ عورت کے بچے کو لے جا کے کہیں چھوڑ کے آ دو، بولے وہی قصہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم سے پریشان ہو کیا کریں گے، اللہ کی طرف سے حکم آ کے چھوڑ دو، ہم ہیں اس کے نگہبان، ہم نگہبانی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئے، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، مکے کا واقعہ پورا معلوم ہے آپ کو، پھر ان کی قربانی کا واقعہ ہوا۔ وہ سب ہونے کے بعد 13-14 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی، سب ہونے کے بعد ادھر بی بی سارہ کو اولاد نہیں بھی تھی، اللہ نے چاہا کہ اب ان کو بھی اولاد ہو، تو یہ فرشتوں کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد تو تھی، اسماعیل علیہ السلام، اب یہ دوسرے، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ زوج اول سے اب لڑکا ہو رہا، وہ جو ہوئے زوج دوم سے ہوئے، اب زوج اول سے لڑکا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے آ کر سنایا کہ آپ کو لڑکا ہوگا، فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور بڑا علم والا ہوگا۔ ظاہر ہے لڑکا ہوگا بولے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا ہے اس وقت، بی بی سارہ کی عمر کیا ہے، تو تفصیلات میں محققین نے لکھا بی بی سارہ کی عمر 90 کراس ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام 110 کے قریب تھے۔ اب یہ عمر میں اولاد ہوتی ہے، اس عمر میں اولاد کا ہونا عام طور پر محال دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے تو کون کچھ کہہ سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام بچڑا لا کے ان کے قریب کرے، وہ لوگ کھائے نہیں، ان کو فکر ہوئی پچھے کھاتے کیوں نہیں، تو انہوں نے جیسے ہی یہ کہا کہ ہم کھانے نہیں آئے، ہم آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ بھی خوشخبری ایک علم والے سمجھدار لڑکے کی۔ تو جیسے ہی یہ بات حضرت بی بی سارہ سنے، انہوں حیران ہو گئے، حیران ہو کے بولے ایسا ہے، ایسا ایک عورتوں کا طریقہ تھا، عجیب چیز کوئی اچانک سڈنلی ایک سرپرائز ایسا ہاتھ مارتا، تو وہ کیفیت بتایا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، ان کو اندر اندر تھوڑا ڈر ہونے لگا تو کہا تم ڈرو مت، وَبَشَّرُوهُ، اور انہوں نے خوشخبری سنائی، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ اب لڑکا کیسا ہوگا، سیدھی بات ہے، بی بی سارہ سے ہوگا۔ بی بی سارہ اندر سے تھے، قریب آ گئے، نکل کے باہر آئے، آ کے بولے ہیں ایسا کیسا ہوگا، بولنے لگے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو ان کی عورت آگے بڑھی، فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، تعجب کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو مارنے لگی، اور کہا وقالت، کہنے لگی عجوز عقیم، ایسا کیسا، انہوں بوڑھے ہیں، میں بانجھ ہوں، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہوئے ہیں، میں بانجھ ہوں، ان کو معلوم تھا بانجھ ہے بالکل پہلے سے، اس وقت تو اولاد نہیں ہوئی اب تک، کیسا ہوں گا ایسا، میں بوڑھی انہوں بانجھ، یا میں بانجھ انہوں بوڑھے، کیسا ہوں گی اولاد؟ تو ان سے جب پوچھے کہ کیسا ہوں گی اولاد، انہوں نے جواب دیا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، ایسے چھنگی، یہی حالت میں ہوں گی، نہ تم جوان ہوں گے، نہ ابراہیم علیہ السلام جوان ہوں گے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسروں سے شادی ہوں گی،
ابھی یہ حالت ہے نا، اسی حالت میں ایسی چونگی. قال ربکی، یہی تمہارے رب نے فرمایا ہے. انہو هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ بڑا حکمت والا اور بڑا ہی علم والا ہے. حکیم علیم. اسی مضمون کو ایک اور مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. چنانچہ 12ویں پارے میں جو سورہ ہود ہے اس میں بھی یہ بیان آتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور بلا شبہ آئے، رسولنا ہمارے پاس کے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، بشرا کے ساتھ آئے. بشرا بولے تو خوشخبری. قالوا سلاما، اور انہوں نے آ کر کہا سلام. قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام بھی بولے سلام. اس کے بعد فما لبثا، وہاں پہ زیادہ رکے نہیں، فوری آپ بھاگے جا کے جا بعجل، ایک بچڑا لے کے آیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، اب وہ لوگ جو آئے تھے ان لوگوں کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے ہاتھی نے بڑا دکھانے کے واسطے، تو ان کو ذرا ڈر ہونے لگا. وہی بات یہاں پہ بھی ہے. قالوا لا تخف، آپ ڈریے مت، آپ ڈریے مت. آگے انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم کو بھیجا گیا ہے قوم لوط کے پاس. لیکن انہوں نے جب لڑکے کی خوشخبری سنائی تو وامرأتہ قائمۃ، ان کی عورت کھڑی ہوئی تھی. فضحکت، ہنسنے لگی، وہ ہنسی آگے، یہ عمر میں بچے ہوتے میرے کو ایسا بولے. فبشرناہا باسحاق، تو اس خاتون کو ہم نے سنائی خوشخبری اسحاق کی. ومن ورائی اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی. صرف آپ کچھ بیٹا نہیں ہوں گا، اب وہ بیٹا ایسا ہوں گا اس کو آگے بھی اولاد ہوں گی، اور اس کے بیٹے کا نام بھی پہلے سنا دیا. ہاں، ومن ورائی اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوں گا. حضرت بی بی سارہ قالت، کہنے لگی یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. الیدو، میں بچہ جنم دوں گی. اب انا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی. اب اس منزل میں چلے گئی کہ جس منزل میں بوڑھوں کو اولاد نہیں ہوتی. وہاں بالی شیخا، اور میرا شوہر، انہوں بھی بوڑھے ہو گئے. دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں شارٹ اس کو یہاں کھول کے بتا رہا ہوں، وہی مضمون ہے. میں اتنی بوڑھی ہو گئی. آپ کو میں شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں زندگی کے اسٹیجز کو جو بیان کیا جاتا ہے، انگلش میں 3 ہی، اردو میں 3 ہی، بچپن، جوانی، بڑھاپا. عربی میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کے مرتے دم تک آدمی کے جو اسٹیجز ہیں تقریباً 40-50 ہیں. جب پیدا ہوتے ہی نیو بورن بیبی، نیٹل ہوتے ہیں آج کل بولتے ہیں، اس کا نام الگ ہے. اس کے بعد دانتا نکلے تو نام الگ ہے اس کا نام. ہاں، وہ جو پیدا ہونے والا ہے غلام بولتے اس کو. جب ذرا انہیں چلنے کے قابل ہوا تو اس کو ولد بولتے ہیں، اور تھوڑا بڑا ہوا شاخ بولتے ہیں، اور بڑا فتح بولتے ہیں. ہاں، یہ الگ بولے. تو اسی طرح ہم بوڑھے ہو جاتے نہیں. بوڑھے ہو وہ یعنی بہت بوڑھے ہو جائیں، جن کی عمر اتنی بڑی ہو جائے کہ ان کے عضلات کمزور ہونے لگ جائیں، ان کے اولاد وغیرہ ہونے کے امکانات کم ہو جائیں، تو ویسے آدمی کو اور شیخ بولتے ہیں، وہ شیخ. اب ہمارے پاس اردو میں شیخ الگ معنی میں استعمال ہوتا. تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ وانا عجوز، میں ہو گئی ایک ایسی عمر میں بوڑھی ہو گئی کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی. ہذا بالی، بعل، با عین لام، بعل شوہر کو بولتے ہیں. ہذا بالی، اور یہ میرے میاں،
انہوں نے دیکھا تو بوڑھے ہو گئے، شیخہ، ضعیف ہو گئے. اردو میں ضعیف بولتے ہیں، ضعیف کا اصل معنی کمزور ہے. ہذا بالی شیخہ. اس کے بعد بولے، کیا بولے؟ بی بی سارا کیا بولے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو ایک عجیب چیز ہے بولے، یہ تو ایک عجیب چیز ہے بولے، کیسا ہوگا ان کو بچہ؟ تو اللہ کیا بولے؟ سنیے فرشتے کیا بولے؟ قالو، وہ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر یا اللہ کے معاملے پہ تم کو تعجب ہو رہا کیا؟ اللہ کا معاملہ ہے، وہی کچھ بھی ہو سکتا ہے، امپاسبل پاسبل ہو سکتا ہے، پاسبل امپاسبل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، معاملہ اللہ کا ہے. تم کو اللہ کے معاملے میں تعجب ہو رہا کیا؟ قالوا وتعجبین، اے خاتون کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے گھر والو. بے شک اللہ کی رحمت ہو. انہو حمید مجید، انہو حمید مجید، بے شک اللہ حمید ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، مجید ہے بہت بڑا بزرگی والا ہے. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے فرشتوں نے جو کہا تھا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ آیت، یہ 12ویں پارے کے سورہ ہود کی آیت ہے. سورہ نمبر ہے 11، پارہ نمبر ہے 12، آیت نمبر ہے 73. میں نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی شادی کے بعد بہت زمانے تک اولاد کے نہ ہونے کی شکایت لے کر آئے تو اسے کہتے ہیں بابا گھر میں جا کے زور سے یہ آیت پڑھو، قالوا وتعجبین من امر اللہ، گھر میں داخل ہوتے بیگم کے پاس یہ آیت پڑھنا، قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. اس آیت شریفہ کی برکت سے ان کو بھی اولاد ہوئیں گی. ہم بزرگوں سے سنے گے، اللہ کی شان ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سارہ کے لڑکے کی ولادت کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے. لیکن صاحب فرشتے تو ایک ہی تھے، مطلب وہی فرشتے تھے، ادھر آئے خوشخبری سنانے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اور ایک کام تھا، وہ آگے سنیے. پارہ شورا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے قالا فما خطبکم ایھا المرسلون، بولے بھائی آپ لوگوں کے بھیجے جانے کا سبب کیا ہے؟ چلو ہمارے کو تو خوشخبری سنا دیے، کھا رہے ہیں ہمارے پاس بچے کی خوشخبری سنا ہے، آپ لوگ آئے کدھر؟ یہاں سے کہاں ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہنے لگے ہم کو بھیجا گیا ہے کرمنل مائنڈڈ، سمجھے آپ، جو مجرم لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، اس بستی کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان کو ہلاک کریں. فرشتے پوچھے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم جا کے ان کے اوپر مضبوط مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی بارش کریں. استغفر اللہ، اللہ بچائے. مصومۃ عند ربک، اور وہ ایسے گولے ہیں، ایسے پتھرے ہیں کہ جس پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ہیں کس کے لیے؟ للمسرفین، حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے. اب کون ہے وہ لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے جن پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہ آئے؟ اللہ اکبر. یہاں ان کا نام تو نہیں دیے، لیکن حضرت ابراہیم، اس سے ہٹ کے بھی جو 12واں پارے میں پڑھے ہیں وہاں پر بھی ہے اس کا تذکرہ. ابراہیم علیہ السلام کے ایک، کوئی کہتا ہے بھانجے تھے، کوئی کہتا ہے بھتیجے تھے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ایک اور صاحب تھے جو اسی زمانے کے ہیں. اس
نبی کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ تو یہاں آ کے یہ لوگ خوشخبری سنائے فرشتے اور بولے کہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں نا لوط علیہ السلام، ان کی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام بولے ارے بھائی وہاں رکھو جاؤ، اللہ کا حکم ہو گیا۔ وہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ارے تم لوگ ایسا گناہ کرتے ہو، تم سے پہلے آج تک کوئی یہ گناہ کرے نہیں، ایسا گندا کام، ایسا برا کام کرتے ہو۔ اس قوم کو بالآخر عذاب سے دوچار کیا گیا۔ کیا گندا کام کرتے تھے وہ لوگ؟ تو جیسے آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی حضرت لوط علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو میں نے کچھ سنایا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو مرد ہو کر اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے کم سن لڑکوں یا مردوں کے ساتھ ہی اپنا ذہن خراب کرتے تھے، آلودگی ذہن میں بھری بھی تھی ان کے۔ اور اس گناہ کو جو ہم آج کل انگلش میں بھی دیکھتے ہیں، ہومو سیکشول ریلیشن جو ہوتا ہے، اس ریلیشن کو وہ لوگ سب سے پہلے قائم کرے تھے لوط علیہ السلام کی قوم۔ اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے یہ فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، ادھر گئے۔ اب آپ کو یہ بولیں گے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کیوں گئے بولنے کیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں نبیوں کے اس وقت جو آپ کے انڈر میں نبی کام ان کے ہیڈ تھے، چیف تھے، تو آپ کو اطلاع دے کے وہاں گئے لوگ اس قوم کی طرف، وہاں جا کے کیا کرے؟ مسومۃ عند ربک للمسرفین، اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے اس پر لکھا ہوا ہے کہ کون سا آدمی ہلاک ہونے والا ہے، حد سے آگے بڑھنے والے لوگوں کو ہلاک کرنا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم جس بستی کی طرف گئے ہیں اس میں جو مومن رہیں گا اس کو ہم نکال لیں گے، مومن رہیں گا اس کو نکال لیں گے۔ فاخرجنا، ہم نے نکال لیا، من کان فیہا، جو تھا اس بستی میں، من المؤمنین، مومنین جو تھے ان کو نکال لیے، باقی لوگوں نے وہیں چھ۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو پھر وہاں ہم نے نہیں پایا کوئی ایسا گھر جو مسلمانوں سے یعنی کہ غیر کا، یعنی مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں تھا وہاں پہ، سب غیروں کے گھر تھے۔ اب اس کے اندر ہلاکت آئی، پتھر برسائے گئے، اللہ بچائے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس کو ہلاک کر دے کے، پوری بستی کو تباہ کر دے کے ایک نشانی بنا دیا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیے، يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے عذاب کا سن کر ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک نشانی بنا دی۔ تو جناب حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہوا مختصراً۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا، اور پھر آگے بڑھیں گے ہم تو حضرت سمود کا بھی پھر ذکر ہوگا، اس طرح نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا۔ اب ایسے ہم 4-5 اور نبیوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، حضرت موسیٰ، نوح وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے ہم دیکھیں گے۔ لیکن آج کی گفتگو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کے ذکر پر روک کر پوری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 ہو چکی ہے، اس کے بعد آگے کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آنے والے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ لیکن آج قرآن مجید کے درس کی محفل کے آخر میں ہم خاص طور سے حدیث پاک سنائیں گے، تو ہر وقت ہی سنایا کرتے ہیں، لیکن آج خاص طور سے آپ کو اس لیے حدیث سنانا ہے تاکہ موجودہ دور میں ان دنوں جو لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں ان کا کنفیوژن دور ہو جائے۔ ایک بات تو میں پہلے ہی کہہ دوں گا، اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا کہ پلیز آپ کہیں سے کوئی کسی طرح کی نیوز آئے تو فوری طور پر اس کو سن کر یقین مت کیجیے دین کے بارے میں۔
پہلے یہ دیکھیے کہ وہ بولنے والے صاحب کون ہیں، بولنے والے صاحب کون ہیں۔ میں آج حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو، وہ حدیث پاک ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے حجرے میں نہیں پایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے حضور کو اپنے حجرے میں نہیں پایا۔ فخرجت اطلبہ، تو میں نکلی آپ کو تلاش کرتے ہوئے۔ فاذا هو بالبقیع، تو میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت بقیع نامی قبرستان میں تشریف فرما ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ فقال یا عائشہ، سرکار نے حضرت بی بی عائشہ کو دیکھ کر کہا کہ اچھا آپ نے یہ سمجھا تھا، نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور خطاب کر کے فرمانے لگے کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں آج تمہارے ساتھ نہیں رہ کے کسی اور کے پاس، کسی اور زوجہ کے پاس گیا ہوں گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبانی، شعبان کے بیچ کی جو رات آتی ہے اس میں نزول اجلال فرماتا ہے الی السماء الدنیا، دنیاوی آسمان کی طرف، فیغفر، اور پھر بخش دیتا ہے لأکثر من عدد شعری غنم کلب، رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بی بی عائشہ سے سرکار نے فرمایا آج کا سما، آج کی رات وہ رات ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، شعبان کے مہینے کی بیچ والی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور بے حساب بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب وہ بے حساب بتانے کے لیے حضور نے اس زمانے میں جیسے طریقہ تھا اس طریقے کو بیان فرمایا۔ جیسے آج ہم کبھی کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو بولتے ہیں بھائی ارے انہیں تو راکٹ کے ساتھ بولتے ہیں، راکٹ کے ساتھ بولتے ہیں، کیونکہ راکٹ بہت تیز جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے میں کثرت بکریوں کی اتنی تھی کہ بہت سارے بکریاں ہونے کی وجہ سے وہ قبیلہ مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے اتنے بکریاں تھے کہ ان بکریوں کا ہی گننا ممکن نہیں تھا، بہت بکریاں تھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، کتنے؟ اکثر من عددی شعری غنم کلب، بنی کلب نامے قبیلے کے بکریوں کے دیکھیے خالی بکریوں کی تعداد نہیں بول رہی، بکریوں کے بالوں کی، ایک بکری کے بال گن سکتے ہم؟ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، جہاں بکریاں ہی نہیں گن سکتے اتنے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر نہیں بولے، بکریوں کے برابر نہیں بولے، بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں بولے، بکریوں کے بالوں کی تعداد کاؤنٹنگ سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے صاحب ابن ماجہ کی حدیث۔ اب آج کل یہ چل رہا ہے کہ نہیں صاحب وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔
معمولات اہل سنت پر کرٹیسائز کر کے اس کو غلط ثابت کرنا یہ آج کا فیشن بن گیا ہے۔ شب برات آتے ہی یا تکلیف آتے، داڑھی چھوٹی داڑھی لمبی داڑھی سب یہ غلط وہ غلط، ہم بولے بھائی ہم کو اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو غلط ہے، حدیث میں ہے نا سر، حدیث میں ہے نا، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں 6 کتابیں سیاست اس میں ہے یہ، تو آپ جواب سنیں گے نہیں وہ حدیث ضعیف ہے۔ اب یہ جو چکر ہے ضعیف حدیث قوی حدیث، یہ چکر میں پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر حدیث میں ہے تو بس ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اہل سنت ہیں، وہاں سے لے کے یہاں تک درمیان میں اتنے بزرگان دین اولیاء اللہ صالحین گزرے ہیں، انہوں نے اس شب برات کی اہمیت کو مانا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ اس حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے، جب لیلۃ النصف من شعبان ہو تو رات میں جاگ کے عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ ہر روز تو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف نزول اجلال فرما کر دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن اس لیلۃ النصف من شعبان کے موقع پر غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو خود پکار کر آواز دے دے کر یہ فرماتے ہیں، ہے کوئی بندہ مغفرت مانگنے والا آج مانگ لے میں مغفرت دے دیتا ہوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بیماری یا پریشانیوں سے عافیت مانگنے والا ہے اسے میں دے دیتا ہوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے اسے میں دے دیتا ہوں، ہے کوئی یہ مانگنے والا تو یہ دے دوں، وہ مانگنے والا تو وہ دے دوں۔ یہ بھی حدیث ابن ماجہ کی، ابھی جو میں نے سنا اس سے پہلے کی حدیث وہ حضرت علی سے روایت ہے۔ میں حضرت بی بی عائشہ کی روایت پہلے اس لیے پیش کرا، آج کل حضرت علی سے روایت بولتے نہیں بھائی وہ شیعوں کی ہو کے کٹ کر دینے لوگ، اب بی بی عائشہ کی روایت کو تو شیعوں کی نہیں بول سکتے نا، کیا کریں گے صاحب۔ ایک اور روایت میں آیا کہ اس رات میں آنے والے سال کا پورا حساب کتاب تیار ہو جاتا، کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، سب۔ اب البتہ ایک چیز جو ہمارے اندر قابل اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے شب برات، شب توبہ، لیلۃ البرات، لیلۃ توبہ، نصف شعبان بولتے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اس کو مردوں کی عید کہنا شروع کر دیا، مردوں کی عید نہیں صاحب، مردوں کی عید کہیں بولتے ہیں، برات یعنی آزادی، اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو مغفرت فرما کر آزاد کر دیتا ہے، مردوں کو بھی کرتا، زندوں کو بھی کرتا، اپن بھی کتنے گناہوں کر کے مغفرت کے یعنی دوزخ کے قابل ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بخش دیتا ہے، تو ہر وقت ہی بخشتے رہتا ہے لیکن اس رات میں خاص طور سے۔ تو مردوں کی عید مت بولیے، اس کا نام لیلۃ البرات ہے، آزادی، چھٹکارا۔ لیلۃ التوبہ ہے، توبہ کی رات۔ لیلۃ الرحمہ ہے، رحمت کی رات۔ لیلۃ المغفرہ ہے، مغفرت کی رات۔ لیلۃ المبارکہ ہے، برکت والی رات۔ اب اس رات کے بارے میں ہمارے آج کل بھائیوں کا حساب ایسا ہو گیا، آپ بولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے تو کیا کریں گے؟ نہیں، رسول اللہ پڑھتے تھے کیا؟ اچھا، صحابہ کا سنائے تو نبی ہوتے۔ اب ہم بولے سرکار میلاد مناتے تھے،
صحابہ مناتے تھے کیا؟ ارے سرکار مناتے تھے. اب یہ حدیث ہے سرکار کی، حضرت علی فرما رہے ہیں جاگتے تھے کرتے تھے. بولے نہیں، یہ جب فرمائے اس کے بعد سے کبھی سرکار جگے کیا، حضرت علی صحابہ جگے کیا، لہذا یہ غلط ہے. ارے جگہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جب کا خواہ شک میں ڈالنا. ارے بابا یہ جاگنا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جاگ کے عبادت کر رہا تو آپ کے روکنے کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا. وہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں، یہ تو حدیث میں ہے نا، نہیں حدیث ضعیف ہے. تو یہاں پہ ماننا قرآن حدیث نہیں ہے، ماننا دل کی ہے. دل کو جو پسند آیا وہ جائے، دل کو جو پسند نہیں آیا وہ نہ جائے. دل کو پسند آیا حدیث میں نہیں بھی رہا تو کہاں سے تو بھی کھینچ کے لائیں گے. ختم بخاری ہوتا کون سی حدیث میں؟ تب سمجھ میں نہیں آیا، شب برات بھی کاٹ، سب کٹ. تو ایسے لوگوں سے ذرا بچ کے رہیے، پہچانیے صحیح لوگ کون ہیں. لڑیے جھگڑیے مت، بحث مباحثہ مت کیجیے. لیکن جو عرض کر رہا ہوں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس رات میں لوگ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے کرے تو اللہ کرم کر دیتا. اور مغفرت کی دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا فائدہ مرحوم کو بھی عطا فرماتا ہے اور مغفرت کی دعا کرنے والے بندے کو بھی فائدہ ملتا. ہاں وہ الٹی بحث وہ کہاں ہے، یہ سوب ہے. ایک صاحب بولے پرسوں ملے تھے، بولے مول صاحب اہل سنت والجماعت کا ہر عمل دلیل کے اوپر ہے. نہیں معلوم تو لوگ گڑبڑ کرتے رہتے خالی پیلی. اچھا نہیں معلوم کر کے بتائے، نہیں مانتے ہم، وہ نہیں مانتے ہم، خالی یہ مانتے، بخاری مانتے، مسلم مانتے. ارے تو بھائی الہی دنیا. اور پھر کریں گے یہ کہ پرانے پورے بزرگوں کو برا بھلا بولیں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں صاحب، زیادہ ٹینشن میں گئے بغیر، لڑائی جھگڑا بحث معاہدہ کرے بغیر یقیناً شب برات کا جگنا جیسا روزہ فرض ہے رمضان کا ویسا فرض نہیں ہے. نہیں جگہ تو آپ کو عذاب نہیں ہے، لیکن جاگ کر دعا کرنے سے جو فائدہ ہونے والا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. روزہ بھی فرض نہیں ہے، یہ رہے تو اچھا. لیکن آپ کو معلوم ہے اس حدیث کو اگر ضعیف بول دیے ابھی تو کتنے ایسے حدیث ہیں جس میں سرکار فرما رہے ہیں کہ شعبان میں کثرت سے روزے رہتا ہوں. ام المؤمنین بھی عائشہ فرماتی ہیں رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے حضور شعبان کے مہینے میں رہتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رہتے ہیں؟ تو ارشاد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے پاس پہنچیں تو میں اس وقت حالت روزہ میں رہوں. اب آپ سوچیں گے سرکار کا عمل ضروری ہے کیا؟ ام المؤمنین بھی عائشہ سے ہی روایت ہے آپ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اتنا ٹھہرتے کہ پیر آپ کے متورم ہو جاتے تھے، مطلب پیر سوج جاتے تھے، سویلنگ آ جاتی تھی پیر پہ ٹھہرے عبادت کرتے کرتے. حضرت عائشہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگی حضور یہ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں آپ؟ فرض پڑھ لے لینا. اب یہ سو اتنا تکلیفاں برداشت کر کے جسم پہ مشقت، پیر سوج رہی. آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، ہاں آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہاں آپ تو سارے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے میں دوسروں کی مغفرت ہوتی، پھر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جواب سنیے. علماء نے فرمایا کہ یہ جو سرکار کا عمل ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ امت کی تربیت کے واسطے ہے. لیکن خود حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور سے جب بی بی عائشہ فرمائے، عرض کیے سرکار آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، تو سرکار فرمائے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر ہے وہ بھی، میرے رب نے مجھے اتنی شان عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، تو میں اس کا
شکر ادا کرنے کے لیے محنت مشقت کر کے روزے رکھتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اور تہجد کی نماز تو ایکسٹرا پہلے سے ہی ہے سرکار کے لیے. تو یہ سب باتیں فوری سمجھ میں نہیں آتی، صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتی، اتنا آتے رہے بیٹھتے رہے سنتے رہے تو سمجھ میں آتی، ورنہ کیا ہوتا جلدی لوگوں کی ہوا لگ جاتی. ہوا لگ گئی تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں وائرل فیور چل رہا لوگوں کو، ہاں ایسا جلدی لگ جا رہی ہوا، ماسک نہ لگائے تو بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ہوا کا پھر بھی دوا کھائے تو کچھ دنوں کے بعد میں طبیعت ٹھیک ہو سکتی، لیکن اگر دماغ میں کیڑا بھر گیا وہ غلط یہ غلط، بھائی جو غلط ہے سو غلط ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ نمازہ نہیں پڑھ رہا اور بول رہا کہ میرے کو کیا ضرورت ہے نمازہ پڑھنے کی، میں شب برات میں جگ لیتا ہوں، ایسا بول رہا تو بالکل غلط ہے. اگر کوئی شب برات کے نام پہ پٹاخے چھوڑ رہا غلط ہے. اگر کوئی شب برات کے نام پہ گاڑیاں بھگا رہا، ناچ رہا، کود رہا، کھا رہا، پی رہا، گالی گلوچ، کھانا پینا، غلط. غلط کو غلط، صحیح کو غلط کیسا بولیں گے؟ جو ہے نہیں سعودی عرب میں نہیں مناتے، سعودی عرب میں جو کرتے وہ بھی کرتے آپ. اب جدہ میں ڈانس ہو رہا کرو، سعودی عرب میں ہو رہا بول کے، ارے میرے بھائی سعودی عرب کو دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا قرآن حدیث کو ہے، علماء کو دیکھنا ہے، صلحاء امت کو دیکھنا ہے. غوث اعظم منائے شب برات، منائے بولے تو جشن میں منائے، اس رات کی عظمت کو بیان کرے، خود بھی بیان کرے، عبادت بھی کرے پوری دنیا میں. سعودی عرب میں نے منائے، ارے سعودی عرب کو تھوڑے دن 100 سال سے تھی گڑبڑ ہو رہی، ساری دنیا کے کونے کونے میں شب برات کا اہتمام ہوتا، شب معراج کا اہتمام ہوتا. پہلے زمانے میں ہم بولتے تو لوگ ہوتے تھے کہ آئے گی بھائی آپ وہاں بول رہے ہیں ایسا، مگر وہاں تو بولتے خالی انڈیا پاکستان میں. اب مارو نیٹ مارو گوگل کرو دیکھو سب معلوم ہوتا شب معراج کہاں کہاں ہوتی، شب برات کہاں کہاں ہوتی، میلاد کہاں کہاں ہوتا، جب معلوم ہوتا. ایک سعودی عرب، دوسرا اس کا ساتھ دینے والا سائڈ کا قطر، وہ دو سیٹ کے پوری دنیا میں میلاد ہوتی، پوری دنیا میں شب معراج ہوتی، پوری دنیا میں شب برات ہوتی. اب تو سب کھلا ہے سامنے، مارو ایک سیکنڈ میں معلوم ہوتا آپ کو. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ. غوث اعظم منائے، غریب نواز شب برات کی اہمیت سکھائے، اس رات میں عبادت کرتے تھے. امام غزالی اور پہلے کے انہوں بھی شب برات کو جگتے تھے. پورے صحابہ سے یہاں تک ان لوگوں کے اخروں میں کیا پردے پڑے جانے والوں، بڑے بڑے صاحب کشف بزرگاں، حضرت مجدد الفسانی سر ان کے شب برات میں عبادت کرنے کے بعد بولے یہ ہماری آخری شب برات تھی، آج ہو گیا رات میں فیصلہ، بولے آج رات میں فیصلہ ہو گیا، بولے آنے والے سفر میں، سفر کے مہینے میں، سفر آخرت. ایسے بہت سے واقعات ہیں صاحب جن کو صرف یہاں کا تھوڑا دکھتا، ہم ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. جن کو یہاں کا بھی دکھتا وہاں کا بھی دکھتا، انہوں بول رہے ہیں شب برات ہے بول کے. بہت واقعات ہے صاحب سنائے تو، حدیثوں کے پیچھے پڑے، یہ حدیث ضعیف ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ. ایک بزرگ تھے کہتے اللہ والے، ان کے پاس ان کے ایک شاگرد تھے، بولے حضرت میں جو ہے حدیث پڑھتا ہوں، آپ میرے کو بولنا یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. ٹھیک ہے پڑھو بھائی. انہوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، ہاں صحیح ہے حضرت صحیح ہے. پھر اس کے بعد 2-3 حدیث، اس کے بعد ایک حدیث انہوں بولے صحیح نہیں ہے، انہوں بولے صحیح ہے. پھر آگے چل کے بولے یہ صحیح ہے، بولے نہیں یہ صحیح نہیں ہے. ارے حضرت ہمارے علم سے تو ہم پورا کھوج کے اس کی پوری چین دیکھ کے بول رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چین میں 2-3 غلط لوگ آ گئے، اس لیے یہ غلط ہے بول رہے ہیں. آپ کیسا بول رہے ہیں صحیح ہے بول کے، اور آپ جو ہم صحیح مان رہے ہیں اس کو غلط بول رہے ہیں آپ، اور جس کو ہم غلط بول رہے ہیں اس کو صحیح بول رہے ہیں آپ. کیسا بول رہے ہیں، کس بنیاد پہ بول رہے ہیں؟ حضرت بولے بیٹا تم حدیث پڑھ رہی، تم قول پڑھ رہی،
تم قول پڑھ رہی، تم جس کا قول پڑھ رہی اس آقا کا چہرہ میرے سامنے ہے بھلی. جب تم حدیث پڑھتے میرے آقا کے چہرے پر تازگی رہتی، خوشی رہتی، مسکراتے، سمجھ جاتا یہ حدیث صحیح ہے. جب حضور کے چہرے پہ ناگواری ہوتی، سمجھ جاتا یہ حضور فرمائے نہیں، آ گئی تمہارے پاس. ایسے لوگوں سے آیا ہمارے پاس دین. اللہ اکبر. تو اس لہٰذا جو لوگ ناقدرے ہیں ان کو چھوڑیے، آپ قدر کریے. قدر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لمحات کو بیکار ضائع مت کیجیے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل میں پرسوں ہے اور آج ہم کو معلوم ہو جا رہا. اچھا روزے رکھیے، ہو سکتا ہے تو 3 روزے رکھیے، 13، 14، 15، کل پرسوں ترسوں پیر منگل چہارشنبہ. نہیں ہو سکا تو منگل چہارشنبہ رکھیے، وہ بھی نہیں ہوا تو کم سے کم چہارشنبہ رکھیے. فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مگر ثواب ہے اس کا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور پورے ارشادات سب کو پوری طرح اسٹڈی کرنے کے بعد ہمارے لیے بزرگان دین نے، اولیاء اللہ، صالحین، محققین نے یہ راستہ بتا دیا. بھائی سال میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو جا کر عبادت کرنے کی ہیں. عید الفطر سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے، بتا دیے پہلے شب قدر تو ہے، اسی میں عرفے کی رات بھی ہے، اسی میں شب برات بھی ہے، شعبان کی 15ویں رات. اب کیا ہوتا سعودی عرب میں بھی پورے انڈیا، پاکستان اور دیگر ممالک کے عرب لوگ بھی حرم میں آ جاتے ہیں. یہ لوگ بیٹے پریشان ہوتے ہیں، کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کیا ہے. لوگ آ کے بات کرتا ہے لوگ پبلک زیادہ ہے، پبلک زیادہ ہے. اب معلوم ہے سوال کو بولتے کیا ہے، بولے تو ارے ہدا بدع بدع بدع. اب سنت جا کے بدعت ہو گئی ان کے پاس، حدیث میں ایسے بھی بدعت ہوئی. ٹھیک ہے بھائی، جو غلط ہے غلط. بہرحال یہ جو رات آئی ہے، اس رات کے اندر اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو محروم ہیں، اس رات میں محروم رہیں گے. وہ جو لوگ محروم رہیں گے ان کے متعلق احادیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا نہیں بخشا جائے گا. جادو کرنے والا، کرانے والا، دل میں بغض رکھنے والا، کینہ، کسی کے بارے میں دشمنی رکھنے والا، غرور تکبر کرنے والا، گھمنڈ، اور گھمنڈ سے اپنے پیر کے ٹخنے نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں کے، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، آپس میں لوگوں کو لڑانے والا. یہ سب ایسے لوگ ہیں. کسی کا ناحق قتل کرنے والا، کسی عورت پر جھوٹی تہمت لگانے والا، یہ پورے وہ لوگ ہیں جن کی آج یعنی پرسوں رات میں مغفرت نہیں ہوتی. پھر کیا کرنا؟ ہاں اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کے گڑگڑا کے توبہ کریں اور جن کا حق ان کو دے دیں، جن کا حق مارا ہے، تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا. لیکن جو نہیں کریں گے، اللہ بچائے. توبہ، استغفار کریے کثرت سے، درود پڑھیے کثرت سے. اور اس رات میں خاص طور سے لوگ مرحومین کی قبرستان کو جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں. ضروری ہے یہ سب، حضور کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں. بے شک حضور تشریف لے گئے تھے. اب کیا ہے معلوم، جو مخالفین ہیں الٹے الٹے، نہیں بھائی حضور گئے، یہ تو ثابت ہے، یہ تو ثابت ہے، لیکن جاؤ کہاں بولے. دیکھ رہے ہیں کدھر سے تو بھی. اب ایسے لوگوں کو بھی تڑنگ جواب دینے والے،
اچھا بھائی جاؤ نہیں بولے, نکو جاؤ بولے, ختم, پیک. جا کے بتا دیے. بعض کام ایسے رہتے کہ کر کے بتا دیتے, کر لیا سو والا فائدے میں رہتا, نہیں کرا سو والا نقصان میں رہتا. کرو نہیں بولے, مگر بی بی عائشہ سے فرمائے نا, حضرت علی فرمائے نا, کرو نہیں بولے. اچھا ہمارے پاس تو حدیث ہے کرو بول کے, آپ کے پاس حدیث نہیں مانتے آپ, تو یہ بتا دیں کہ نکو کرو تو نہیں بولے نا, بدعت کس بنیاد پہ بول رہے ہیں آپ. ہاں جس بات پر آپ اعتراض کر رہے ہیں, نہیں بھائی عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے لوگ, خالی وہ دن پڑھتے, صحیح بولیں گے لوگوں کو, غلط بات ہے, روز پڑھنا چاہیے نماز. آپ بھی آؤ میں بھی آؤ سمجھائیں گے, لیکن غلطی سے بولیں گے تو کیسا نہیں. مرحومین کی دعائیں مغفرت, ایصال ثواب, فاتحہ, ارے اس کے اوپر بھی چلتا فاتحہ, وہ یہ بھائی کوئی بات ہی نہیں ہے صاحب. وہاں 1400 سال سے فاتحہ ہو رہی, فاتحہ نام نہیں تھا, فاتحہ نام. اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ. روٹی کھائے نا, پیٹ بھرنے کو روٹی کھائے, چاول کھائے, اپما کھائے, اڈلی کھائے, دوشا کھائے, حلیم کھائے, چکن کھائے, مٹن کھائے, برگر کھائے, پیزا کھائے, یہ جتنے چیزیں کھا رہے ہیں نا, یہ سب کے نام الگ الگ ہیں, لیکن ان پوروں کے نام الگ الگ بولنے کے بجائے میں ایک نام بولتا ہوں, اس کو بولتے ہیں فوڈ. بولتے نہیں بولتے, فوڈ بولتے نہیں بولتے اس کو. ہاں جیسا ان پوروں کا ایک کامن نام فوڈ ہے, ویسی یہ پوروں کا کامن نام ایصال ثواب ہے. اب اس کے الگ الگ پروڈکٹ کا نام الگ الگ ہے, چھٹی بولو, چوتھی بولو, پانچویں بولو, چہلم بولو, زیارت بولو, برسی بولو, شب برات کا حلوہ بولو, شب معراج کی کھیر بولو, کنڈے بولو, 11ویں بولو, 12ویں بولو, کچھ بھی بولو, یہ سب الگ الگ. پیزا برگر ہے, بیسیکلی کیا ہے, فوڈ, کھانے کی چیز. ایصال ثواب. فوڈ جائز ہے, ہاں فوڈ جائز ہے, فوڈ میں جو چیز ناجائز ہے وہ جائز ہے, لیکن فوڈ جائز ہے. ایصال ثواب تو سرکار فرمائے کلم کلی بات ہے. لہذا صحابہ بھی اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے, ایصال ثواب کرتے تھے. کنواں بنائے, کوئی کنواں بنائے, مشہور, کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. کس کے لیے کنواں؟ صحابی آئے, آ کے پوچھے سرکار میری امی گزر گئے, انہوں اگر رہتے تو اور نیک عمل کرتے تھے, یا کچھ نیک عمل کے لیے میرے کو بولتے تھے, ثواب ہوتا تھا ان کو, جلدی چلے گئے, میں چاہ رہا ہوں نیک ثواب پہنچا تو اچھا تھا. حضور فرمائے اب بھی پہنچاؤ. کیسا پہنچاؤ؟ تو چلے گئے نا, تم کرو نیک کام, تم کرو نیک کام, ان کو پہنچا دو. حج بدل ہوتا حج بدل ہوتا, عمرہ کرو ثواب پہنچاؤ, حج کرو ثواب پہنچاؤ. نہیں سرکار اب میرے پاس یہاں موجودہ کوئی کام, ٹھیک ہے لوگوں کے فائدے کا کوئی کام کر دو. کیا کروں حضور آپ ہی فرمائیے. اب لوگوں کے پاس پانی کی قلت ہے, کنواں کھدوا دو. کنواں کھدوا دیے, کنواں مطلب ویل, پانی کھدوانے کے بعد اس کے لیے فرمائے ہذہ لأم سعد. کیا بولے؟ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. ارے سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا, ان کو دفن کر دیا, انہیں خبر میں سوٹ کیا کہ پانی پئیں گے. اب ایک پوچھ رہا ہے, نہیں سعد کی ماں کے نہیں پئیں گی, بلکہ یہاں سے لوگ پانی لے جائیں گے. پانی لینا, پانی کا انتظام کرنا, پانی پہنچانا سب ثواب ہے. پانی لیں گے, اس کا ثواب جو ہوگا وہ پہنچیں گا سعد کی ماں کے پاس. بس اسی کے اوپر آپ گیس کر لیجئے, سب 11ویں 12ویں کنڈے, چوتھی, چھٹی, 20ویں, 21ویں, 28ویں, سب اس میں سے. یہ ہے اصل. ہاں جو غلط ہو, اگر بکرے کو کوئی کاٹ رہا ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی بول کے کاٹا, کوئی کاٹتا جیسا, جو بھی کاٹتا بسم اللہ اللہ خلاص.
تو اس طرح غلط فہمیاں ہوتی لوگوں کے. ہمارے ابا حضور کی ایک کتاب، دادا حضرت کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، بابا کا بھی ہے، فاتحہ اموات بول کے، اتفاق سے نے لیا ہمیں، وہ منگا کے اردو میں ہے، پڑھیے آپ لوگ، اور اگر کوئی بندہ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرا تو اچھا ہے. ہاں آپ ہندی میں کرو. فاتحہ اموات، اس کے اندر اتنے دلائل دیے ہیں، اگر وہ کوئی امپارشل ہو کے پڑھ لیا نا، اس دن سے فاتحہ دینا شروع کر دینا. کئی لوگ بدلے ایسے، اعظم پورے میں جب حضرت خدا کا خطاب ہوتا تھا، کئی لوگ کئی ادھر ادھر بھٹکے ہوئے پورے آ کے وہاں پہ سیدھے ہو گئے. فاتحہ اموات، میت کو پہنچاتے ہوئے فاتحہ کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کے پاس لڑنے کے لیے نہیں، آپ کے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے نالج ہونا ضروری ہے. اگر آپ نالج نہیں رہیں گی تو کوئی بھی کچھ بھی بول کے گھما دے رہا، پھرا دے رہا. اب دیکھو صاحب، شب برات میں جگنا بدعت ہے، ہم سنت بتا رہے ہیں، سرکار کی اس کو حدیث سنا رہے ہیں، بدعت بول رہا. چھی 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 چھی. اب جس کو نہیں معلوم ہے، او صحیح بولے، داڑھی بڑی ہے، کرتا لمبا ہے، پاجامہ چھوٹا ہے، کیا بولیں کیا ہے کی. آج کل تو لوگ دین لوگوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں، دین لوگوں سے نہیں، دین تو جو ہے ویب سائٹ سے سیکھ رہے ہیں. نہیں، غلط. دین کیا ہے؟ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، زر تو پیسے، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحبت میں رہے، خدمت میں آئے بزرگوں کے تو ایک ایک چیز سمجھ میں آتی. ادب قاعدے کے ساتھ پڑھے سیکھے پورے. اب یہ لوگ ایسا ایک ہی جھٹکے میں پورا یہاں سے وہاں تک جو ہے سب کو غلط ثابت کر دے رہے ہیں. جیسے کچھ لوگوں نے نادانی کی تو اس کا غلط پروپیگنڈا کر کے دنیا نے ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ثابت کیا. اسی طرح اگر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پورے اولیاء اللہ پورے غلط. تو میرے کو آپ بولیے 1400 سال سے جو اولیاء اللہ کام کرتے آئے ان کا ماننا میرے لیے ضروری ہے، یا انہوں آج جو پیدا ہوئے ان کو سمجھ میں آیا قرآن حدیث؟ اللہ نے ایک توفیق دے. ہم ان کو برا بھلا نہیں بولیں گے، ان کے راستے بھی نیک توفیق کی دعا کریں گے، لیکن کسی مسئلے پر جب تک کہ پوری سمجھداری کے ساتھ اسٹڈی نہ ہو، کسی کو بھی کچھ بھی بول دینا، انہوں کافر ہے، انہوں مشرک ہے، انہوں وہ ہے، بری بات ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ کسی ایسے کو کافر بولے جو کافر نہیں ہے، جو کافر نہیں ہے، تو کفر دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہوگا ہی ہوگا. انہیں کافر ہوگا تو اس کا کافر بولنا کام کا، اگر انہیں کافر نہیں ہے تو اس کا کفر بولنا اسی کو لوٹیں گا، انہیں کافر بن جائے گا. بہت نازک مسئلہ ہے بھائی. اٹھائیں کہ کافر 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 کسی کو بول دینا اچھی چیز نہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وہ فاتحہ دینے کے اوپر بھی کہاں لکھا ہوا ہے فاتحہ بولو میں دیتا ہوں؟ بہت جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن نہیں وہ سامنے رکھ کے کرے تو پوجا بولتے نہیں ہوتی بھائی. پوجا بول تو ورشپ. ہم بھگونے کی ورشپ نہیں کر رہے ہیں، ہم تھالی کی نہیں کر رہے ہیں، ہم پیالی کی نہیں کر رہے ہیں. ورشپ اللہ کی، ورشپ اللہ کی، اوبیڈینس رسول اللہ کی. سمجھے آپ؟ البتہ ہم سامنے رکھ کے دعا کر رہے ہیں برکت کی. نہیں وہی وہاں سامنے کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی سامنے رکھ رہے ہیں بولے تو ٹھیک ہے، سامنے نہیں بازو رکھو، اس میں کیا ہے؟ ایک صاحب بولے نہیں بھائی میں یہاں بیٹھ کے وہ تصور میں دے دو، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے فاتحہ. سامنے رکھے تو نہیں رکھے. سامنے رکھنے میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ نہیں وہ سامنے رکھے تو پوجا کے اثر کا دکھتا. بولے یہ تو آپ کے دماغ میں خرابی، تو کیا کریں گے بھائی. اب لوگ کاشی کو جاتے، تروپتی کو جاتے، جا کے آتے وقت میں سر منڈا کے آتے ہیں. اب بھائی کو عمرے کو جانا تھا، عمرے کو جا کے سر منڈا، نہیں میں نہیں منڈاتا، میں تروپتی کو جا کے میں نہیں منڈاتا. ارے ان کا کام ان کے ساتھ بابا، ان لوگ کیا سمجھ کے کرتے، آپ کو کیا سمجھ کے کرو بول رہے ہیں. آپ کیوں دونوں کو ملا کے مکس کر دیں، مرچ کر دے رہے ہیں؟ نہ کو ان کا راستہ ہی الگ ہے، اپنا راستہ الگ ہے.
अपन एक के मानने वाले, उन्होंने अनेक के मानने वाले। अपन जुम्मे को जुम्मा नहाए तो भी पाक रखे, उन्होंने रोज नहाए तो भी ना पाक। अब क्या बोलूं उनसे अपन कहीं को मिला लेना कहते। तो लिहाजा अल्लाह करम करे हम पर। एक हदीस याद आई, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मशहूर वाक़या है, आपने इससे पहले भी सुना है, फिर सुन लीजिए, टाइम तो हो रहा है। सामने रखने पर, अब ऐसा है जिनको बुज़ुर्गों की सोबत मिली उन लोग तो जो है इस तरीके से हदीस वगैरह सुनाते हैं। अब बाल लोग क्या करते हैं मालूम, थोड़ा टेढ़े लोगों को समझाते। अच्छा एक साहब बोले सामने कहीं को रखना, सामने कहीं को रखना। तो बोले मियाँ तुम खाना सामने रख के खाते पीछे रख के खाते यारो? खाना सामने है तो सामने से खाएंगे ना, नहीं खाने की बात है। अरे भाई बरकत की दुआ कर रहे हैं तो दुआ कर रहे हैं तो भी भाई बाजू रख के कर सकते ना। अरे मियाँ जनाजे की नमाज पढ़े कभी? हाँ पढ़े। जनाजा सामने रहता पीछे रहता? सामने रहता। कहीं को रहता सामने? अल्लाह ये जो मर गया ये हमारा भाई था, ये इसको बख्श दे अल्लाह, बोल के दुआ करना है। वही चीज खाना सामने रखे तो या अल्लाह ये खाने में बरकत दे, उतना ही। अब वो बरकत दे बोले तो अल्लाह मियाँ बरकत देता नहीं देता, मज़ा भी आता बरकत भी आती, ऐसी बात है। अब देखो सामने रख के पढ़ना, सामने रख के पढ़ना वही मुश्किल है। हदीस पाक है सरकार की खिदमत में हज़रत उसामा, शायद सरकार के सहाबी हैं, उनकी अम्मी जान बीबी उम्मे ऐमन है, जो सरकार को भी जो है उन्होंने अपने गोदों में पाला है। उनके पास एक वक्त कुछ मीठा बना था, तो बोले बेटे जाओ सरकार की खिदमत पेश करके। तो एक बर्तन में रख के, उस ज़माने में जो भी तरीक़ा था, आप अपने पास कैसा करते कहीं भी हली में ना तो तोरे पर ढाप के करके, या का ट्रेडिशन है वहाँ जो भी तरीक़ा था उस भी जाते सरकार के पास। इत्तेफाक से हुजूर घर पर तशरीफ़ फरमा नहीं थे, बल्कि सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। अब सरकार ये अम्मी आपको भिजा दी, सरकार सुना रख दो। उसके बाद बैठ जाओ, उन्होंने भी बैठ गए। देखो एक सहाबिया के पास से कुछ आया है आप सब लोगों के लिए। बोले या अल्लाह, छोटे से बर्तन में है। सरकार उसको ढाप दिए, ढाप के हाथ उठा के दुआ पढ़े। मैं फातिहा जी ने बोल रहा हूँ, दुआ पढ़े, क्या पढ़े सरकार को मालूम। लेकिन जब दुआ पढ़ने के बाद सरकार एक साहबी से फरमाए, या जितने लोग बैठे हैं सबको तकसीम करो, शर्त यह है उसका ढक्कन नहीं हटाना, ढक्कन नहीं हटाना, हाथ डालते जाओ, लेते जा रहे हैं, उनको दिए, अब बिताऊंगा मिठा थुल्ली थी होंगी क्या थी होंगी, इनको सबको दे दिए, पूरे जितने साहबा बैठे सबको दे दिए। अब एक दो तो नहीं थे ना, 8 10 15 20 कितने थे, सबको दे दिए। देने के बाद हुजूर की खिदमत में पेश कर, हुजूर भी तनावरी फरमा दिए। वो जो मौसूफ लाए थे उनको भी खिला दिए बाद बोले मियाँ अब सब लोग तो खा लिए, इसमें जो बचा हुआ ले आके हमको खिलाओ। बोले इन्हों हैरान, अरे अम्मी दिए था सरकार, इतने सब खाए, अभी कुछ बचाऊंगा नहीं होऊंगा। रास्ते में जाते वक्त में ढक्कन हटा के देखिए तो उन्होंने हैरान हो गए, ये क्या किस्सा है, ये मैं लाया वक्त ज्यादा था, ये अब ज्यादा हो गया, ये कैसा हुआ। बरकत बाबा, इसी को बोलते हैं बरकत। ये एक किस्सा नहीं से बहुत किस्से हैं। एक कटोरा आया सरकार के पास बड़ा, उसके अंदर ऊंट का दूध था, ऊंटनी का दूध था। पकड़ लेंगे लोग आजकल, बहुत पकड़ लेंगे, ये कैसा बोले वह कैसा बोले, तो ऊंटनी का दूध था साहब, वो आया तो सरकार की खिदमत में पेश किया गया। तो इस दौरान जो है सरकार पाक अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा बैठे हुए थे, सारे सहाबा थे। देखिए वो जो जितना दूध है वो दूध सबको काफ़ी होने वाला नहीं है, तो हुजूर लेके हज़रत अबू हुरैरा रखा था, उनको पिलाओ, उनको पिलाओ, तुम पी लो, पी के उनको दो। अब हज़रत अबू हुरैरा पूरा पेट भर के पी लेके उनको दिए, उनको दिए। अरे सब लोग पेट भर के पी रहे हैं, पेट भर के पी के ट्रांसफर कर रहे हैं, लो आप लो, पूरे लोग पी लिए, सब पी लिए। उसके बाद ही मौजूद है उसके अंदर,
حضور مجھے سب پی لیے اور سب پی لیے، ادھر لو اب مجھے دو بولے، آخر میں سرکار پی لیے تو ختم ہو گیا پورا۔ ایسے بہت واقعات ہیں، پانی کے واقعات، کھانے کے واقعات، دودھ کے واقعات، اور ادھر ادھر نہیں، کتب حدیث میں ہیں۔ ہاں لوگ بول رہے ہیں وہ وہاں سے یہاں سے، اب نہیں ماننا رہا تو کیا کریں گے، لیکن سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا جو اثر ہے وہ باقی ہے اور باقی رہے گا، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں شب برات سے متعلق بہت، شب برات کے فاتحہ میں کون سی چیزیں رکھنا چاہیے؟ کچھ بھی رکھو بھائی، حلال چیز نہ رکھو، گٹکے نہ کو رکھو، رخے نہ کو رکھو۔ لوگوں کا عجیب حساب ہو گیا، ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے اندر جو ہے زیارت ہوئی، غلط ہے تو غلط بھائی، زیارت ہوئی، اب زیارت ہوئی تو انہوں کیا کرے معلوم، زیارت کے پڑیوں میں گٹکے کے پڑیاں ڈالے، مطلب یہ کیا رے بھائی، نہیں مرحوم گٹکا کھاتے تھے۔ آپ بولیے کتنی شرمناک بات ہے۔ آپ ایصال ثواب کے لیے جو کر رہے ہیں نقصان نہ چیز، ٹھیک ہے، آپ ڈرائی فروٹ ڈالو، آپ کھجور کھلاؤ۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرحوم جو ہے خدا نہ خواستہ نشہ کرتے تو کیا آپ نشہ بڑھیں گے لوگوں میں؟ حرام حرام ہے صاحب، غلط غلط ہے۔ تو فاتحہ میں کیا، میں کیا بولوں بھائی، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش کے مطابق، آپ کی سکت کے مطابق۔ کسی کے پاس بریانی کی سکت ہے، بریانی رکھو، حلیم کی سکت، حلیم رکھو، نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھو، پانی رکھ کے فاتحہ تو بھائی، وہ کھانے پانی سے زیادہ اہم یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے جو غربا ہیں ان کو کھلانا ہے۔ روٹی رکھو، میٹھا رکھو، کھٹا رکھو، کھچڑی رکھو، ایسا نہیں کہ فاتحہ یہ چیز پہ ہوتی وہ چیز پہ نہیں ہوتی، سب یہ بنانے سو باتیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتی، کس پہ بھی ہوتی، دودھ پہ ہوتی، پانی پہ ہوتی، شربت پہ ہوتی، شرط یہ کہ وہ حلال چیز ہے، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے بناؤ، لیکن یہ مت سمجھو کہ وہ حلوہ بناتے شب برات ہوتی نہ تو نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے۔ کئی لوگوں کو گھر میں بنانے نہیں آ رہا، باہر سے جلیبی لا کے رکھ دے رہے ہیں، کوئی پیڑے لا کے رکھ دے رہے ہیں، کوئی کچھ رکھ دے رہے ہیں، ٹھیک کچھ بھی بھائی، لیکن وہ ٹریڈیشن ہے ہمارا۔ اس کے بعد قبرستان میں جانے کے کیا آداب ہیں؟ ٹھیک ہے، قبرستان میں جانے کے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ آپ مکروہ وقت اگر نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، نفل نماز جو اللہ کے واسطے ہے، ہر نماز اللہ کے لیے ہوتی، مگر اس نماز کا ثواب جس قبرستان کی، جس قبر کے صاحب قبر کے لیے اس کو پہنچا کے کچھ خیر خیرات بھی دے دو، اور ہو سکتا ہے تو دیکھیں وہ نماز میں اگر سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر اور سورۃ اخلاص پڑھے تو اچھا ہے۔ تکاثر میں قبروں کا ذکر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مقابر قبر پڑھے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد وہاں جا کے کوئی قبر کو کھندلو مت، ٹھیک، اگر وہاں تک جانا دشوار ہے تو قبرستان میں جاتے ہی پہلے کیا کریے، آپ سارے قبر کے مردوں کو جو دعا سرکار بتائے وہ دعا پڑھیے، السلام علیکم یا اہل القبور، ٹھیک، اور بھی دعائیں السلام علیکم یا اہل الدار من المؤمنین مسلمین بول کے۔ اور ہمارے ابا حضور بھی اکثر فرماتے، اور فتاوی عالمگیری میں ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دعا ہے عربی، اس دعا کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آپ کی بھی اللہ مغفرت فرما دیں گا اور سارے قبرستان والوں کی بھی مغفرت فرما دیں گا۔ کیا ہے وہ؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرمائے اے قبرستان والوں، تم کو بھی اور ہمیں بھی، تمہاری بھی مغفرت ہو جائے اور ہماری بھی،
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور بے شک ہم اللہ نے چاہا تو آ کے تم سے ملنے والے ہیں، تم سے ملنے والے مطلب ہم بھی مر کے آ کے تمہارے ساتھ خبر میں آ کے پڑھنے والے ہیں، قبرستان میں سن وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مانگتے ہیں العافیہ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العافیہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے طریقے پار۔ یہ اگر دعا پڑھ کے آپ جا کے فاتحہ پڑھ دیں، قل اللہ پڑھیے، قل یا الکافرون پڑھیے، فلق ناس پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، جو یاسین پڑھیے، ملک پڑھیے، تغابن پڑھیے، جو چاہے پڑھیے صاحب، پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قبرستان جانے کی۔ اب اس موقع پر بہت سے لوگ رات کے وقت جاتے ہیں، اچھا رات میں سرکار گئے تھے، جانا چاہے تو جا سکتے، لیکن اگر کوئی رات میں نہیں جا سکے تو دن میں بھی جا سکتے، عصر کے بعد جائیے، نہیں ہوتا فجر کے بعد جائیے۔ میرا مغفرت کی دعا کرنا کیا ہے، یہ ٹریڈیشن ایسا ہے کہ رات سال تمام بھی اگر کوئی نہیں گیا قبر پہ، جانا تو چاہیے، تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو ماں باپ کے بعد جانا۔ نہیں جانے سے کیا ہو رہا، پورے قبرستانہ مٹ جا رہے ہیں لوگ، آپ پورا صاف کر کے گھر بنا لے رہے ہیں، جا کے بولیں یہاں ابا کی خبر تھی، یہاں چچا کی خبر تھی، یہاں کہاں گئے تم نہ لیے، بولے تو دیکھو زمین میں رہنے والوں سے زیادہ زمین کے اوپر رہنے والوں کا حق ہے، جاؤ بول کے کھال دیں، چل رہا ہے ایسا، کتنے قبرستان صاف ہو گئے۔ تو خبر پہ جاتے رہنا، ماں باپ کی خبر پہ جاتے رہے تو خبر سلامت رہتی، نشان رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جانا خالی نہیں جاتا، آپ کا خبر پہ جاتے رہنے سے، دعائے مغفرت کرنے سے ان کی مغفرت تو ہوتی ہی ہے، آپ کی بھی مغفرت کے چانسز ہیں۔ اور یہ کہ ماں باپ کے حقوق جو بتائے نا، رائٹس ہم پر جو ہے، ذمہ داریاں، وہ زندگی میں کچھ ہیں، زندگی کے بعد کچھ ہیں۔ زندگی میں خیال رکھنا، کھلانا پلانا، آرام، آسائش، دوا، غذا، سکون، راحت، ہاتھ پاؤں دبانا، سب ہے۔ انتقال کے بعد کیا حقوق ہے ان کے؟ انتقال ہو گیا تو ان کو صحیح اسلامی طریقے سے غسل دے کے کفنا کے دفنانا، ہاں چھوڑ دے کے بھاگ جانا ہی، کرونا ہے بول کے بھاگ جانا ہی لوگاں دور۔ اس کے بعد ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہنا، ان کی خبر پہ جاتے رہنا، حق ہے ان کا یہ، ان کے رشتہ داروں سے ملنا، ان کے دوستوں سے بھی ملنا، سمجھے آپ، یہ سب حقوق ہیں ان کی خاطر۔ تو جو لوگ خبروں پہ نہیں جاتے والدین کے، جایا کرو، جمعہ کم سے کم جایا کرو، تاکہ اس کی، اور بہت دیر ہو گئی آج، لیکن آخری بات سن لیجئے، اکثر سوال کرتے لوگ، کوئی بندہ زندگی میں ماں باپ کے فرما برداروں میں نہیں تھا، ستایا، وہ جلا کے کھایا، پیسے کھا گیا، ستایا کرا، انہیں بولا بھائی صاحب آپ لوگ اتنے بول رہے ہیں، اب ڈر ہونا میرے کو، امی چلے گئے، ابا چلے گئے، رہ تک معافیا مانگ لیتا تھا، اب کیا کروں، اب تو نہیں ہماری ہے۔ ہاں یہی بولتے ہم، مرنے سے پہلے منا لو، مرے بعد جا کے سر پھوڑے تو کچھ نہیں ہوتا خبر کے اوپر۔ پھر بھی بعض علماء لکھیں کہ خبر پہ جا جا کے مسلسل ایصال ثواب کرتے رہے، شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش دے، شاید، یقین نہیں۔ بہرحال کافی دیر ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرمائے، کہنے سننے کی اندر جو کمی، کوتاہی، لغزش، خطا ہو اسے معاف فرما دے، اور پروردگار ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں، ہمارے تمام افراد خاندان کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، ہمارے سلسلے میں داخل تمام پیر بھائیوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے درس میں آنے والوں کو، سارے اہل ایمان کو رسوائیوں سے، ناکامیوں سے بچا مولا۔ پروردگار گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی قوت عطا فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا،
نہ پیسے کے اعتبار سے محتاج بنا، نہ طاقت کے اعتبار سے محتاج بنا، نہ علم کے اعتبار سے محتاج بنا۔ جسم علم مضبوط عطا فرما، حافظہ مضبوط قوی عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں ان کے متعلقین کے لیے دعا کرنے کی خواہش کی ہے، ہم ان سب کا نام نہیں لے سکتے، مگر سب کو تو جانتا ہے، ان کے ضروریات کو جانتا ہے، ان کی تکلیفوں کو جانتا ہے، ان کے مسائل کو جانتا ہے۔ مولا حل فرما دے، دعائیں ہماری قبول فرما دے۔ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو جس مرض میں مبتلا ہے صحت عطا فرما۔ جسمانی مریضوں کو جسمانی صحت عطا فرما، دماغی مریضوں کو دماغی صحت عطا فرما، نفسانی مریضوں کو نفسانی صحت عطا فرما، روحانی مریضوں کو روحانی صحت عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں انبیاء ہی بیٹھے ہیں، شادیوں کے مرحلے رکے ہوئے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، قرضوں کو ادا فرما دے، شادی شدہ جوڑوں میں خوشحال زندگی عطا فرما، غلط فہمیاں کہیں ہیں تو ان کو دور فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما، دوستوں کی دوستی مستحکم فرما دے، دشمنی کو ختم فرما دے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو مضبوط فرما دے، رشتہ داریاں نبھانے والا بنا دے، جو کہتے ہیں عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زبانوں میں اثر عطا فرما، چہروں کو نورانی بنا دے، دلوں کو منور کر دے، مزکہ مصفہ مجلہ مطہر بنا دے مولا۔ علم نافع عطا فرما، علم وافر عطا فرما، علم کثیر عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، املاک جائیدادوں کی حفاظت فرما، نسلوں کو محفوظ فرما دے، ایمان عطا فرما، ایمان میں مضبوطی عطا فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پہ خاتمہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، رزق کی تلاش میں پھرنے والوں کو رزق حلال عطا فرما، رحمت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، دکھ درد تکلیف رنج کو راحت میں تبدیل فرما دے، مصیبت کو سکون میں تبدیل فرما دے، ہمیں سمجھداری عطا فرمائیے، اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق دے، جو صلاحیتیں تو نے عطا فرمائی ان کا مس یوز کرنے سے میں بچائے رکھ مولا۔ یا اللہ رسوائی سے بچا، بچے بچیوں عزت عصمت ناموس کی حفاظت فرما، ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، یا رحم الرحیم، یا کرم الرحیم، یا مجیب السائلین، یا مان الخائفین، یا قیاس المستقیم، اغثنا 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 بجاہ نبی کے مصطفیٰ و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کو بلائیے، ان عمرے کو گئے تھے۔